سورہ زمر کی آیات نمبر 53 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قل آپ کہہ دیجئے اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یا عبادی اے میرے بندو، الذین اسرفوا، الذین وہ بندو اسرفوا جنہوں نے زیادتی کی ہے یا زیادتیاں کی ہے، علی انفسہم اپنے آپ پر، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی تمام گناہوں کو بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے، مہربان ذات ہے۔ اس آیات میں اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندو، جنہوں نے گناہیں کی ہے، جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتیاں کی ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ اس آیات کا شان نزول یہ ہے کہ مشرکین مکہ میں کچھ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی باتیں ہمیں بہت اچھی لگتی ہے، آپ کا دین بھی ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں، لیکن کیا فائدہ، ہم لوگوں نے گناہیں بہت زیادہ کی ہے، حالت کفر میں زنا کیے ہیں، قتل کیے ہیں، تو اب اگر ہم لوگ ایمان بھی لائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے ان گناہوں کی سزا تو ہم کو دے گا، لہٰذا ایمان لانے کا کیا فائدہ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ جتنے بھی گناہیں کی ہو، چاہے کفر کی ہو، چاہے شرک کی ہو، چاہے قتل کی ہو، چاہے زنا کی ہو، انسان اگر اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور میں توبہ کرے اور توبہ کی شرائط بھی اس میں پورے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا، اگرچہ سمندر کی جھاگ کی برابر ہو۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے، قل آپ کہہ دیجئے یا عبادی اے میرے بندو، الذین اسرفوا جنہوں نے زیادتیاں کی ہے، علی انفسہم اپنے اوپر، لا تقنطوا من رحمت اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخش دے گا گناہوں کو، جميعا سب کے سب کو، جتنے بھی گناہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ توبہ ہو۔ اخلاص کے ساتھ توبہ یہ ہے کہ توبہ کی کچھ شرائط ہے کہ توبہ اخلاص کے ساتھ ہو اور کیے ہوئے گناہوں پر پچھتاوا ہو، ندامت ہو، پشیمانی ہو، اور آئندہ گناہ کرنے کی نیت اور ارادہ اور قصد نہ ہو۔ انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا ہے، مہربان ذات ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے فرمان بردار بن جاؤ، اسلام قبول کرو، من قبل اس سے پہلے، ان یأتیکم العذاب کہ آئے تم پر عذاب، ثم لا تنصرون پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے۔ لیکن شرط یہ ہے، اللہ تب مہربان ہے، اللہ کی رحمت سے تب تک نا امید مت ہونا جب تک مرے نہیں ہو۔ مرنے سے پہلے کفر سے، شرک سے، گناہوں سے توبہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی غفور ہے، بخشنے والا ذات ہے، رحیم ہے، مہربان ذات ہے، تمہارے سارے گناہ معاف کر سکتے ہیں، تمہارے سارے گناہ معاف کریں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ مرنے سے پہلے اللہ کے پاس رجوع کرو، اسلام قبول کرو، اللہ کی فرمانبرداری کرو، مرنے سے پہلے توبہ کرو۔ اگر مر گئے پھر توبہ قابل قبول نہیں ہے، حالت نزع و زکندر میں بھی توبہ قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ جب فرعون مر رہا تھا، سمندر میں غرق ہو رہا تھا، تو اس نے اس ٹائم کہا، انی آمنت برب ہارون و موسیٰ، میں ہارون اور موسیٰ علیہ السلام مبارک کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو فرشتوں نے بات پورا کرنے سے پہلے اس کی منہ میں گارا دے مارا اور کہا کہ الآن وقد عصیت قبل ذلک، ابھی ایمان لا رہے ہو، اس سے پہلے تو نافرمانی کرتے تھے۔ حالت نزع و زکندن کے وقت اور موت کے بعد توبہ قابل قبول نہیں۔ توبہ کرنا ہے تو مرنے سے پہلے کرنا ہے، جس بھی گناہ سے کر رہا ہے، کفر سے کرنا ہے، شرک سے گناہ کرنا ہے، زنا سے، قتل سے، شراب سے، کسی بھی گناہ سے جو ہے توبہ کرنا ہے تو مرنے سے پہلے کرنا ہوگا، تب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب سے چھٹکارا۔ تب جتنا بھی بڑا گناہ کیا ہے، اللہ کے حضور میں اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ انسان اللہ کی طرف رجوع ہو کر، فرمانبردار ہو کر توبہ کرے، یا اللہ میرے یہ گناہ بخش دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرمائے گا، غفور ہے، رحیم ہے، مہربان ہے۔ وَأَنِيبُوا، رجوع کرو، الی ربکم اپنے رب کے سامنے، وَأَسْلِمُوا فرمانبردار بن جاؤ، لہو اس کے سامنے،
اس کے من قبل اس سے پہلے ایاتیکم العذاب کہ آئے تم پر عذاب ثم لا تنصرون پھر تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی. واتبعوا تابعداری کرو، اتباع کرو، پیروی کرو، احسن اچھی باتوں کا، ما انزل الیکم من ربکم جو ما انزل الیکم جو تمہاری طرف نازل کیا گیا ہے، من ربکم تمہارے رب کی جانب سے، یعنی مراد اس سے قرآن عظیم الشان ہے. اچھی باتیں قرآن عظیم الشان کی جو اللہ کی طرف سے نازل ہوئے، اور احادیث صحیحہ بھی ہے، کیونکہ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وحی مطلوب، ایک ہے غیر مطلوب. وحی مطلوب وہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے جیسے کہ قرآن، وحی غیر مطلوب جن کی تلاوت نہیں کی جاتی ہے جیسے کہ احادیث مبارکہ. تو جو چیز احادیث مبارکہ یہ بھی وحی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نجم فرماتے ہیں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ہوا، اپنی نفسی خواہشات سے، اپنے دل سے، یعنی اپنے آپ سے باتیں نہیں کرتا. جو بھی بات کرتے ہیں ان و الا وحی یوحى، وہ وحی ہے جو وہ اس کی طرف کی جاتی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے جو وحی کی جاتی ہے. لہٰذا علماء فرماتے ہیں کہ احادیث مبارکہ یہ بھی وحی ہے. تو جو وحی اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے تمہاری طرف، ان کا اتباع کرو، پیروی کرو، یعنی ان پر چلو، ان کو مختار کرو، ان کو اپنی زندگی میں لاؤ. من قبل، لیکن شرط یہ ہے من قبل اس سے پہلے، ایاتکم العذاب کہ آئے تم پر عذاب بغتتاً اچانک، وانتم لا تشعرون اور تم کو پتہ بھی نہیں ہو. لیکن شرط یہ ہے کہ عذاب آنے سے پہلے، عذاب سے مراد یا تو موت ہے، یا دنیا میں کوئی عذاب ہے، یا آخرت کے عذاب ہے، کیونکہ آخرت کے عذاب بھی اچانک آنے والی ہے. کیونکہ سور میں نفخہ اولا حضرت اسرافیل علیہ السلام بارک اچانک سور میں پھونکیں گے، اچانک قیامت برپا ہوگا، پھر جو ہے توبے کا دروازہ بند ہو جائے گا. ان تقولا کہ کہے نفس، کوئی نفس، کوئی آدمی یہ کہے یا حسرتا اے افسوس، علامہ فرطت فی جنب اللہ، علامہ فرطت کہ میں بے پرواہ تھا فی جنب اللہ اللہ کی طرف سے، وان کنت لمن الساخرین میں تو صرف مذاق اڑا رہا تھا، میں تو صرف ہنستا رہا، مذاق کرتا رہا. او تقول یا یہ کہے لو ان اللہ ہدانی کاش اللہ مجھے بھی ہدایت کرتا، لکنت من المتقین تو میں پرہیزگاروں میں سے ہوتا. او تقول یا کوئی کہے حین تری العذاب جب عذاب کو دیکھے لو ان لی کرۃ کاش پھرنا ہوتا میرے لیے، فاکون من المحسنین تو میں محسن لوگوں میں سے بن جاتا. یعنی کل کو جب عذاب آئے آخرت کا تو کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ کاش جو ہے میں اللہ کی طرف سے بے پرواہی اختیار نہ کرتا، کاش میں مذاق نہ اڑاتا رہا، کاش میں نہ ہنستا، کاش اللہ مجھے بھی ہدایت کرتا اور میں بھی تقوی والا ہوتا. ہاں تب یہ باتیں کام نہیں آئے گی. ابھی سے توبہ کرو، ابھی سے اسلام قبول کرو، ابھی سے نیک اعمال اختیار کرو. ایسا نہ ہو کہ پھر تم لوگ ایسا کہو. اس کا مطلب یہ ان تقولا، ایسا نہ ہو کہ پھر تم لوگ یہ کہو، ان تقولا، ان ایسا نہ ہو کہ پھر کہے، تقولا کہے نفس، کوئی نفس، ایسا نہ ہو کہ پھر کوئی یہ نفس یہ کہے، کیا کہے، یا حسرتا اے افسوس، علامہ فرطت کہ میں پرواہی کرتا تھا، علامہ فرطت اس بات پر کہ میں بے پرواہی کرتا تھا، فی جنب اللہ اللہ کی طرف سے. ہاں اللہ کی طرف سے میں بے پرواہی کرتا تھا، یعنی اللہ کی طرف میں متوجہ نہیں ہوتا تھا. وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ میں تو صرف ہنستا رہا، میں تو صرف مذاق اڑاتا رہا قرآن کی باتوں کا، علماء کی باتوں کا، احادیث مبارکہ کا، نبی کی باتوں کا، میں تو صرف ہنستا رہا، مذاق بناتا رہا. لیکن کاش، افسوس، اس ٹائم تو پھر گزر جائے گا، اس ٹائم پھر تمہارا یہ قول تم کو فائدہ نہیں دے گا. مرنے سے پہلے توبہ کرو، مرنے سے پہلے قرآن پر عمل کرو، تب تم لوگوں کو فائدہ دے گا. او تقول یا کوئی نفس یہ کہے لو ان اللہ انی کاش اللہ مجھے بھی ہدایت دیتا، لکنت من المتقین تو میں بھی پرہیزگاروں میں سے ہوتا. پھر اس ٹائم یہ بات تمہارے کام آنے والا نہیں ہے، موت سے پہلے پہلے تیار کرو. او تقول یا کوئی نفس یہ کہے حین تری العذاب جب دیکھے کوئی عذاب، لو ان لی کرۃ کاش، یعنی جہنم کی عذاب دیکھے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی گزر چکا کہ مشرکین بعض یہ گمان کریں، تمنا کریں گے کہ کاش اللہ ہم کو دنیا میں بھیجتے، ہم جو ہے ایسا اچھا عمل کرتے، جس طرح ربنا اخرجنا من هذا نعمل صالحا غیر الذي كنا نعمل. سورہ فاتر میں اللہ فرماتے ہیں کہ جہنمی لوگ یہ کہیں گے یا اللہ ہمیں اس جہنم سے نکالے، دنیا میں بھیج دے، ہم وہ عمل ایسا اچھے عمل کریں گے، وہ عمل نہیں کریں گے جو پہلے کیا کرتے تھے. تو اللہ فرماتے ہیں نہیں، پھر اس ٹائم مہلت نہیں دیا جائے گا.
اور تقول یا کوئی کہے حین تر العذاب جب عذاب کو دیکھے لو ان لکرۃ کاش کہ پھر آنا ہوتا دنیا میں دوبارہ فاکون من المحسنین اور یہ محسن لوگوں میں سے ہوتا متقی نیککاروں میں سے ہوتا کاش یہ دنیا میں پھر چلا جائے اور جو ہے نیک بن جائے اور پھر آخرت میں ہے لیکن دوبارہ دنیا میں آنے کا کوئی امکان نہیں ہے لہٰذا ایسی باتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے جب فائدہ نہیں ہے تو مرنے سے پہلے جو اس کی تیاری کر لینی چاہیے بلا اللہ تبارک و تعالیٰ ان تینوں باتوں کا جواب دے رہے بلا ہاں قد جاءت کا آیا تھا تیرے پاس آیاتی میرے آیاتیں میرے قرآن فکذبت بہا تو نے جھٹلایا اس کو واستکبرت اور تو نے تکبر کیا وکنت من الکافرین اور تو کافروں میں سے تھا یعنی قیامت میں یا جہنم میں یا آخرت میں مشرکین یا کافرین یا گناہگار یہ تین باتیں کریں گے یہ تین افسوس کریں گے ہے افسوس ہم تو اللہ کی طرف سے بالکل بے پرواہ تھے ہم نے تو دھیان ہی نہیں دیا ہاں ہم تو صرف مذاق کرتے رہے کاش اللہ ہمیں بھی ہدایت دیتا کاش ہم دوبارہ دنیا میں چلے جائیں اور نیک بن جائے پھر آخرت میں جائے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما ہاں تمہارے پاس میرے آیتیں آئے تھے اور تو نے اس کو جھٹلایا تھا اور تکبر کیا تھا اور کنت من الکافرین اور کافر بھی بنا تھا تم نے آیاتوں کو اس لیے نہیں جھٹلایا تھا کہ اس میں کوئی شک و شبہ تھا قرآن کی آیاتوں میں یا صحیح احادیث میں کوئی شک و شبہات نہیں سب سچ ہے سب حق پر مبنی ہے تم نے کیوں جھٹلایا تھا واستکبرت تو نے تکبر کیا تھا غرور کی وجہ سے تم نے جو ہے کیا کیا تھا جھٹلایا تھا وکنت من الکافرین اور صرف یہ نہیں کہ جھٹلایا تھا بس چھوڑ دیا بلکہ ہمیشہ کفر پر ڈٹا رہا ہمیشہ ہی کافر رہا وکنت من الکافرین اور تو کافروں میں سے رہا یعنی نہیں کہ مطلب ایک ٹائم میں انسان کا موڈ خراب ہے نہیں مانا بات دوسرا ٹائم میں انسان کو غصہ آیا بات نہیں مانا لیکن آخر کار تو پھر انسان کو مان لینی چاہیے جب موڈ صحیح ہو لیکن یہ بات نہیں تم ہمیشہ اپنے کفر میں رہے کبھی بھی کفر سے توبہ نہیں کیا ویوم القیامت اور قیامت کے دن ترا تو دیکھے گا اے مخاطب یا اے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم الذین ان لوگوں کو کذبوا علی اللہ جنہوں نے جھوٹ باندھا ہے اللہ پر کیا جھوٹ باندھے ایک جھوٹ یہ ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ مشرکین اللہ کے ساتھ یہ ہمارے معبود اللہ کے ساتھ جو عبادت میں شریک ہے ایک جھوٹ یہ ہے دوسرا جھوٹ یہ ہے کہ اللہ کا کلام اللہ کا قرآن ان کے سامنے تلاوت کیا جاتا ہے ان سے کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے وہ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ اللہ کا کلام ہے دوسرا جھوٹ یہ ہے جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے ان کو تم قیامت کے دن دیکھو گے وجوہہم مسودۃ ان کے چہرے کالے ہوں گے بدشکل ہوں گے الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین کیا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم میں نہیں ہے تو جب تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے تو پھر یہ لوگ کیوں تکبر کرتے ہیں انجام سے نہیں ڈرتے وَيُنَجِّ اللَّهُ اللہ بچائے گا الذین ان لوگوں کو اتقوا جو پرہیزگار ہے بمفازتہم ان کی کامیابی کی ساتھ ان کی اللہ تبارک و تعالی نجات دے گا ان کی کامیابی کے ساتھ جو لوگ پرہیزگار تھے جنہوں نے تقویٰ کیا تھا وَيُنَجِّ اللَّهُ اللہ بچائے گا نجات دے گا الذین ان لوگوں کو اتقوا جنہوں نے پرہیز کیا تھا بمفازتہم اپنے کامیابی کے ساتھ یعنی اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کو کامیابی کے ساتھ نجات دے گا آخرت کے عذاب سے جہنم کے عذاب سے الذین اتقوا جنہوں نے کیا کیا تھا تقوی اختیار کیا تھا پرہیزگاری کی تھی ایمان قبول کیا تھا اور کفر اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا تھا توبہ کیا تھا لا یمسہم السوء ان کو نہیں چھوئے گی کوئی برائی کوئی عذاب ان کو نہیں پہنچے گا ولا هم یحزنون اور نہ وہ غمگین ہوں گے ان آخری ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی تسلی فرمائے کہ عذاب کی وعیدیں گزر گئی ایسا نہ ہو مومنین کو ڈر ہو تو مومنین کو اللہ نے تسلی دی کہ تم لوگ مطمئن رہنا تم لوگوں کو کچھ نہیں ہوگا لیکن شرط یہ کہ اپنے اسی تقوی پر برقرار رہنا